عزیز طلباء السلام علیکم۔ مجیب الرحمن ہاشمی آپ سے محو گفتگو ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سال دیوم 12ویں جماعت کا پیپر پیٹرن، نصاب اور نمبروں کی تقسیم، اس کی تفصیل بیان کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ تربیتی نقطہ نظر سے ایک اہم بات میں نے آپ تک پہنچانی ہے۔ بلکہ پہلے ہم جناب سیدنا محمد رسول اللہ ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان میں آپ کو سناتا ہوں۔ اس پر ہمارے ایمان اور ہماری زندگی کا دار و مدار ہے۔ پہلے آپ اسے سنیے، اس کے بعد پھر میں آپ کے نصاب کو اپنی گفتگو کا موضوع بناؤں گا۔ جناب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہوتا جب تک اس کا دل درست نہ ہو، اور دل اس وقت تک درست نہیں ہوتا جب تک اس کی زبان درست نہ ہو۔ اور پھر فرمایا کوئی بھی شخص اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا پڑوسی اس کی اذیت سے محفوظ نہ ہو جائے، یعنی اس کی ذات پڑوسی کے لیے باعث امن ہو جائے۔ اب آپ دیکھیے کتنی بڑی تربیت اور کتنا بڑا احسان امت پر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا۔ عزیز بچوں، ہمیں یہ بات سمجھا دی کہ ایمان کے درست ہونے کا مدار اس بات پر ہے کہ ہم اپنے دل کو درست کریں، اور دل کے درست ہونے کا مدار اس بات پر ہے کہ ہم اپنی زبان کو درست کریں۔ اور جب زبان کو درست کرنے کی بات آتی ہے تو اس کا مفہوم اور معنی یہ ہوگا کہ آپ اپنی زبان سے جھوٹ نہ بولیں، غیبت سے اپنے آپ کو بچائیں، چغل خوری سے اپنے آپ کو بچائیں، ناحق بات کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں، لوگوں کی دل آزاری سے اپنے آپ کو بچائیں، فضول گفتگو سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اگر آپ نے اپنی زبان کی حفاظت کا اہتمام کیا اور کوشش کی تو اس کے نتیجے میں آپ کا دل روشن ہونے لگ جائے گا، اور جب دل صاف ہوگا، میلا نہیں ہوگا اور روشن ہوگا تو وہاں پر ایمان قرار پکڑنا شروع کر دے گا۔ اور ایمان کا مطلب ہے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات پر آپ کو یقین آنے لگ جائے گا۔ تو یقین کی کھڑکی جیسے ہی کھلتی جائے گی ویسے ویسے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا قرب نصیب ہوگا۔ اور یاد رکھیں، ایمان کی بنیاد پر آپ کے نجات کا دار و مدار ہے۔ نجات آخرت کی ایمان پر کھڑی ہوئی ہے، اور ایمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو ماننا اور اس پر یقین کرنا، اور اس میں خلل اندازی ہماری فضول گفتگو، ہمارے جھوٹ اور ہماری زبان کی آفات جو ہیں وہ ہوتی ہیں۔ ایک اور حدیث پاک میں بھی آقا جی نے فرمایا جو بندہ بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ خاموش رہے، یا تو اپنی بات اچھی بات کرے، صحیح بات کرے، یا پھر خاموش رہے۔ اب آپ نے دیکھا زبان کی حفاظت کتنی ضروری ہے۔ تو تربیتی بات یہ ہوئی عزیز بچوں کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں تاکہ ہمارا دل ٹھیک ہو، دل ٹھیک ہوگا تو ہمارا ایمان ٹھیک ہوگا۔ اب میں 12ویں جماعت کے طلباء کا نصاب اور نمبروں کی تقسیم پر گفتگو کرتا ہوں۔ دیکھیے آپ کا 12ویں جماعت کا جو پرچہ ہے اس کے کل 100 نمبر ہیں، معروضی کے 20 نمبر ہیں، اسی طریقے سے موضوعی حصہ جو ہے اس کے 80 نمبر ہیں، 20 اور 80 کل 100 نمبر ہوئے۔ تو آپ کا یہ والا پیپر 100 نمبر کا ہے۔ نمبروں کی تفصیل کچھ یوں ہے، معروضی کے جو 20 نمبر ہیں وہ یوں ہوں گے کہ نثری اسباق پر 5 سوالات ہوں گے۔ آپ کے جتنے بھی نسبی اسباق ہیں ان میں سے 5 سوال پوچھے جائیں گے، آپ جب ان کا جواب دیں گے تو وہ 5 نمبر آپ کو مل جائیں گے۔ اس کا جو اگلا جزو ہوگا وہ ہوگا مطابقت اور حروف کا صحیح استعمال۔ مطابقت کا مطلب یہ ہے کہ فعل جو ہے وہ اپنے فاعل اور اپنے مفعول کے مطابق ہو، جسے ہم انگریزی میں سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ کہتے ہیں۔ اس کا خیال رکھنا ضروری ہے، اور اس کے کچھ اصول ہیں، ان اصولوں کو آپ کے نصاب میں ڈسکس کیا گیا ہے، نصاب میں اس پر بحث کی گئی ہے۔
بڑی ضروری بحث کی گئی اور خاص باتیں سمجھائی گئی۔ اسی طریقے سے جو حروف ہیں، حروف کے استعمال میں بھی ہم سے کوتاہی ہوتی ہے، تو حروف کے استعمال کو بھی آپ کے نصاب میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس پر یہ 5 سوالات جب پوچھے جائیں گے، تو یہ 5 سوالات اس پر پوچھے جائیں گے، تو یہ آپ کے حروف کا صحیح استعمال اس پر بھی 5 ہو گئے۔ پھر اس کے بعد ہے رموز اوقاف، جسے ہم پنکچویشن کہتے ہیں، اس میں سے بھی 5 نمبر کے سوال بنیں گے۔ اور معروضی حصے میں سے مصادر کا صحیح استعمال بطور امدادی افعال، تو امدادی فعل کسے کہتے ہیں، اور امدادی فعل کو اصل فعل کے ساتھ امدادی فعل کے طور پر استعمال کرنا، یہ ہے اصل وہ چیز، یہ کنسپٹ آپ کو ممتحن دینا چاہتا ہے، یا نصاب آپ کو یہ دینا چاہتا ہے کہ آپ جب بھی فعل کو امدادی فعل کے ساتھ استعمال کریں تو اس میں غلطی نہ ہو۔ امدادی فعل کو امدادی فعل کے طور پر استعمال کریں تاکہ آپ کا جملہ، آپ کا کلام، اس میں وزن بھی پیدا ہو اور خوبصورتی بھی ہو۔ تو ان مقاصد کو سامنے رکھ کر یہ سوال رکھا گیا ہے، تو اس کے بھی 5 نمبر ہیں۔ تو یہ 20 نمبر ہو گئے۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے آپ کا، وہ ہے غزل اور نظم کے اشعار کی تشریح۔ 10 نمبر ہیں آپ کے نظم کے اشعار کی تشریح کے، اور اسی طریقے سے 10 نمبر ہیں غزل کے اشعار کی تشریح کے۔ جو نظم ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ آپ نظم کا عنوان لکھیں گے اور شاعر کا نام لکھیں گے، اس کے 2 نمبر ہیں۔ اور پھر 2 اشعار ہوں گے یا ایک بند ہوگا۔ 2 اشعار ہوں گے تو ہر شعر کے 4 نمبر، اور بند ہوگا تو اس بند کے پھر اجتماعی یا مجموعی نمبر آپ کو ملیں گے، وہ مجموعی نمبر جو ہیں وہ 8 نمبر ہو جائیں گے۔ تو 8 اور 2 10 ہو گئے۔ اب غزل پہ آ جاتے ہیں۔ تو جب آپ نے غزل کے پورشن کو دیکھنا ہے تو ہر شعر جو ہے اس کے 3 نمبر ہیں، ہر شعر کے 3 نمبر ہیں، اور 3 اشعار ہوں گے، اور آپ شاعر کا نام لکھیں گے، اس کا 1 نمبر ہے۔ تو اس طرح یہ 10 نمبر اس کے ہو گئے۔ تو یہ آپ کے سوال نمبر 2 کی تفصیل ہے۔ سوال نمبر 3 میں عبارت کی آپ نے تشریح کرنی ہوگی۔ اس میں نمبروں کی تفصیل یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ حوالہ متن لکھیں گے۔ حوالہ متن میں سبق کا عنوان اور پھر مصنف کا نام۔ سبق کے عنوان کا 1 نمبر، مصنف کے نام کا 1 نمبر۔ سیاق و سباق کے 3 نمبر۔ سیاق و سباق کا مطلب یہ ہے کہ جو عبارت آپ کو تشریح کے لیے دی جائے گی، اس عبارت سے پہلے اور اس عبارت کے بعد کیا بیان ہوا ہے، آپ نے اسے بیان کرنا ہے، تو آپ نے سیاق و سباق کو بیان کر دیا۔ آپ نے 3 باتیں اس میں بیان کرنی ہیں: عبارت کہاں کھڑی ہے، عبارت سے پہلے کیا ہے، اور عبارت کے بعد کیا ہے۔ یہ خصوصی باتیں آپ بیان کر دیں گے تو آپ کو یہ پورے 3 نمبر مل سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ یہ زیادہ طویل نہ ہو۔ اکثر میں نے دیکھا ہے پیپرز میں کہ بچے تشریح کم کرتے ہیں، سیاق و سباق کو زیادہ کر دیتے ہیں۔ سیاق و سباق کے صرف 3 نمبر ہیں، لہذا آپ یہ بتائیں عبارت کہاں کھڑی ہے، عبارت سے پہلے اہم بات کیا ہے، عبارت کے بعد کی اہم بات کیا ہے۔ ان چیزوں کو آپ 7-8 لائنوں میں بند کریں اور اپنا وقت اس پہ ضائع نہ کریں، اس سے زیادہ۔ اس کے بعد شرح ہے۔ اب تشریح ہے تو تشریح کے 10 نمبر ہے، تو کل یہ 15 نمبر کا آپ کا سوال ہو گیا۔ تیسرا سوال نمبر 4 ہے، وہ ہے سبق کا خلاصہ۔ خلاصہ جو ہے 2 ہوں گے، ان 2 خلاصوں میں سے ایک خلاصہ آپ نے کرنا ہوگا۔ اس میں آپ نے مصنف کا نام لکھنا ہے، اس کا 1 نمبر ہے، اور 9 نمبر خلاصے کے ہیں، تو یہ 10 نمبر ہو گئے۔ اس کے بعد نظم کا خلاصہ ہے اگلے سوال میں۔ نظم کا خلاصہ جو ہے اس کے 5 نمبر ہیں، اور اگر آپ ترتیب کا خیال رکھیں اور اہم بات کوئی چھوٹنے نہ پائے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ، اور لکھائی بھی آپ کی درست و املا کی اغلاط سے بھی پاک ہوں، تو آپ کو 5 نمبر پورے مل جائیں گے۔ اس کے بعد سوال نمبر 6 ہے، یہ مضمون لکھنا ہوگا۔ مضمون 3 آئیں گے، ان 3 مضامین میں سے ایک مضمون آپ نے اپنی پسند کا چوائس کرنا ہوگا اور اس کو لکھنا ہوگا۔ اس کو بھی یوں دیکھ لیں کہ اس کو 3 حصے آپ نے کرنے ہیں۔ عنوان کی آپ نے وضاحت کرنی ہے، اپنی معلومات اور اپنے ڈیٹا کو اور اپنی تفصیلات کو، اپنے تجربات اور مشاہدات کو ایک نظم اور ترتیب کے ساتھ ایک پورا ڈھانچہ بناتے ہوئے بیان کرنا ہے، اور آخر میں اس کی سمری کر دینی۔ یہ 3 جو ہیں پڑاؤ ہیں، ان پڑاؤں کا آپ خیال کریں گے اور آپ اس کو اس بنیاد پر لکھیں گے اور پیراگراف بھی بنائیں گے، تو اس میں زیادہ سے زیادہ آپ کو نمبر مل جائیں گے۔ آخری سوال، سوال نمبر 7 ہے، اور سوال نمبر 7 خط یا آپ بیتی۔ اس میں چوائس نہیں ہے، یاد رکھیے عزیز بچوں، خط ہوگا اس کے بھی 10 نمبر ہیں، یا پھر آپ بیتی ہوگی اس کے بھی 10 نمبر ہیں۔ خط کو آپ جانتے ہیں، آپ بیتی کے بارے میں آپ کو عرض کر دوں، اصل میں آپ کی قوت تخیل کو پرواز دینے کے لیے، اس کی تربیت کرنے کے لیے یہ سوال رکھا گیا ہے۔ ہماری بدقسمتی کہ اب ہم اپنے بچوں کے تخیل کی پرواز کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتے۔ ہر وقت ایک عجیب قسم کا عذاب اور پریشانی لاحق ہوتی ہے
اب یہ کر لیں، اب وہ کر لیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اصل جو بات ہوتی ہے وہ رہ جاتی ہے۔ اصل میں یہ جو آپ بیتی ہے اس لیے ہے کہ آپ کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو اور آپ زیادہ بہتر طریقے سے تخیل کر سکیں اور نئی نئی باتیں نکال سکیں اور پیدا کر سکیں۔ مثلاً ایک نوٹ کی آپ بیتی، ایک پرانے کوٹ کی آپ بیتی، ایک کرسی کی آپ بیتی۔ اب ظاہر ہے کرسی، نوٹ، پرانا کوٹ یا ایک جوتے کی آپ بیتی، اب یہ ایک تتلی کی آپ بیتی، اب یہ گفتگو نہیں کر سکتے، کلام نہیں کر سکتے، لیکن جب آپ اپنے تخیل کے زور پر اس کی ابتدا سے لے کر انتہا تک اس کو لے جائیں گے اور آپ جملے بھی بنائیں گے تو آپ کا لکھنا بھی بہتر ہو جائے گا اور آپ کا دماغ بھی روشن ہو جائے گا۔ تو یہ آپ بیتی جو ہے یہ اس کا یہ تصور ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ تو یہ بھی 10 نمبر کا سوال ہے، خط ہوگا یا آپ بیتی ہوگی۔ تو یوں 80 نمبر کا یہ آپ کا موضوعی حصہ ہوا۔ تو کل 100 نمبر ہوئے، 20 نمبر معروضی کے اور 80 نمبر موضوعی کے۔ تو یوں یہ 12ویں جماعت کا پیپر پیٹرن ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کہیں گے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔